ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مبارک جس میں ہم باتیں کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی رحمت جن کی آمد سے صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عالم جگمگا اٹھا، جن کی رحمت کا فیض جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی، کتاب قرآن حکیم، جو بتایا گیا ہے سورہ آل عمران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے کہ ایک نبی جو کہ اپنی زبان میں اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، پاک فرماتے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک دونوں کو ملا کر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی، اس زمانے کے دور، حالات، واقعات، اہم لوگ اور اس سے جڑے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ہمیں داستانیں، واقعات ملتے ہیں، ان کو جوڑ کر اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس ساری کاوشوں میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد جو کہ نامور مورخ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آج ہم سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ کل ہم نے جوڑا تھا۔ کل ہم پہنچے تھے کہ مکہ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ بن کر ابھرا جہاں پر کہ پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ کے نظام جو ہے اس کی ہمیں ریپلیکیشن ملتی ہے، اس کی ہمیں نمائندگی ملتی ہے۔ مختلف قبائل موجود ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا ذرا قبائلی پس منظر جو ہے اس کے اوپر وضاحت ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عرب کے معاشرے کو سمجھنے کے لیے اور خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو حالات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس قبائلی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو سٹی اسٹیٹ آف مکہ ہے اس کو قائم کیا تھا کلاب بن مرہ نے، اور یہ زائر قریش کی شاخ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم شجرہ 4-5 پشتوں تک جاننا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو کلاب بن مرہ یعنی آپ کے جد ہیں جنہوں نے اس ریاست کا تصور، ایک شہری ریاست کا تصور جو ہے وہ دیا اس دور میں۔ آپ دیکھیے اور کتنا وزڈم ہے سر کہ مختلف قبائل، چونکہ پانی ہے، زمزم موجود ہے، مختلف قبائل آ کر اجازت لے کر وہاں پر آباد ہو رہے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے ساتھ ایک مختلف رسم و رواج اور جسے کہتے ہیں گڈز اینڈ بیڈز لے کر آ رہا ہے، اس کو ایک منظم سوسائٹی کی شکل جو ہے وہ دی گئی ہے یہاں پہ۔ پھر یہاں کل بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ دار الندوہ وہاں پر موجود تھا، جو سوشل پلیس بھی تھی، ڈیسیجن میکنگ بھی تھی۔ کل ہم نے یہ بات بھی کر لی تھی کہ وہاں باقاعدہ ایج کی لمٹ تھی، اور کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے ریلیکس کی جاتی تھی، جسے استثنائی صورت کہتے تھے۔ جیسے جو ہے ابو جہل وہ بہت شارپ تھا، تو اسے وہ ایک انسیڈنس یا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کو 40 سال سے پہلے بھی وہاں بیٹھنے کی دی گئی تھی اجازت۔ ٹھیک۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو قبیلہ قریش کی وہ شاخ جس کو ہم بنی ہاشم کے نام سے جانتے ہیں، وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، اور عبد مناف ہی کے دوسرے بیٹے جو تھے وہ عبد شمس تھے۔ تو یہ عبد شمس سے آگے چلی ہے بنو امیہ کی شاخ، اور یہاں سے بنی ہاشم کی چلی گئی۔ گویا عبد مناف پر ان کا شجرہ آپس میں ملتا ہے، جد مل جاتا ہے۔ وہ پھر بہت ساری ضعیف روایات ملتی ہیں، وہ اتنی آتھینٹک نہیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک روایت جو سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ عبد شمس اور ہاشم جو ہیں یہ جڑواں بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہاشم کی جو ایک فنگر تھی وہ عبد شمس کے سر کے ساتھ منسلک تھی۔ ایک میں آتا ہے کہ پاؤں کی فنگر تھی۔ تو وہ جب پیدا ہوئے وہ الگ نہیں ہو رہے تھے تو وہ اس کو الگ کیا گیا، یعنی جراحی سے، بعض روایات میں آتے تلوار سے۔ تو گویا وہ ایک خون کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے، جو پھر آئندہ کسی وقت کسی اور سلسلے میں جب تاریخ اسلام کو ہم آگے پڑھیں گے تو وہ پھر باتیں آگے زیادہ وضاحت سے کریں گے۔ اب میں حضرت ہاشم پر بات کرتا ہوں۔ حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جینز میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، کیا؟ سخاوت. جی. کیا چیز کہ حضرت ہاشم کو اللہ نے لیڈرشپ کوالٹیز دی تھیں. ان لیڈرشپ کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط کی سی شکل بن گئی. قحط کی سی شکل بنی تو یہ چونکہ سردار تھے اس مکہ کے اور خادم تھے اللہ کے گھر کے، تو انہوں نے یہ کیا کہ شوربے کے اندر روٹی کو ڈال کر جو حجاج اور زائرین تھے ان کے لیے پیش کیا. تو اس نسبت سے آپ کا نام ہاشم ہے. اچھا. اور یہ آپ کے نام میں یہ بات شامل ہے کہ لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کھلانا اور پلانا، اور پھر سقایا اور رفادہ ان کے پاس چلا آ رہا تھا. تو وہ آپ دیکھیں کہ پھر وہ سخاوت جوبن پر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ نے جیسے رمضان کی تیاری میں، اور اب رمضان آ چکا تو یہ ساری رحمتیں، اور یہی پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور اہل بیت کا بھی پھر یہی مزاج اور رویہ انداز. اور آج بھی میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحیح طور پر اولاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یہ صفات ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ جیسے آج تو سائنس بڑی ترقی کر کے آ گئی اس بات پر کہ جینیٹکس پر اور سب چیزوں پر، لیکن ہم حضرت ہاشم کی بات کریں. ایک اور اہم بات کہ آپ نے نہ صرف اس کو منظم کیا، مکہ کی اندر جو انتظام و انصرام تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر انہوں نے جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں جہاں پر یعنی شام کی طرف اور یمن کی طرف چونکہ تجارتی قافلے جاتے تھے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تو اس کے آپ دیکھیں وہ سینس آف مینجمنٹ، سینس آف فارن ریلیشنز، اس کا اظہار حضرت ہاشم نے کیا کہ انہوں نے جو کیسر تھا اس کو خط لکھا اور کہا کہ جو قریش کے قافلے تمہاری قلم رو سے گزریں تو ان کا خیال رکھا جائے گا. اور اسی طرح سے ہم ادروائز تو دیکھتے ہیں بہت مار دھاڑ اور لوٹ مار کا سلسلہ تھا، لیکن قریش کو چونکہ اللہ کے گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور وہ جو وزڈم تھا، انہوں نے سارے جو راستوں میں قبائل آتے تھے ان کے ساتھ بھی باقاعدہ ایک مذاکرات کی شکل، اور انہیں اس بات پر قائل کیا. سر یہ ٹریڈ روٹس تھے بڑے امپورٹنٹ، اور یہ ٹریڈ روٹس جو ہے ان کو بڑا اچھا گارڈ کرتے تھے قریش. اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ صحرا حضرت ہاشم کے سر ہے کہ انہوں نے اسے باقاعدہ ایک شکل دی روٹ کی، اور روٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ یہ محفوظ راستے رہیں. آج بھی دیکھ لیں کہ آج ہم روڈ اور بیلٹ کی بات کر رہے ہیں اور سی پیک کی بات کر رہے ہیں، یہ روٹس پر. جن لوگوں نے ارطغرل غازی دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی انہوں نے اس کیریکٹر کے ذریعے بھی یہی ایمفیسائز کیا کہ پہلے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا اسٹیبلش کیا، دین ٹریڈ روٹس کو انہوں نے اپنے کلیئر کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے بھی یہی کیا، مدینہ میں بھی ایک بہت بڑا تجارتی مرکز قائم کیا. اینڈ دین وہ ٹریڈ روٹ کا ہی ایک ایشو تھا کہ قافلہ آ رہا تھا، اینڈ دین اس نے روٹ چینج کیا اور وہ اس روٹ سے گزر رہا تھا، اینڈ دین آپ لوگوں کو بھیجتے تھے اور اس طرف اٹریکٹ کر رہے تھے کہ یہ بھی اب ایک مارکیٹ ہے، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ آئیں، یہاں پر بھی تجارت کا ہو. سو یہ ہمیشہ سے اس کلچر میں ایک اہم بات رہی ہے. آپ نے بالکل جو ابتدا میں بات کی نا کہ ہم وہ سارا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم وہ ٹرائبل لائف کو نہ سمجھ سکیں. اور ٹرائبل لائف کے بارے میں ایک عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے کہ شاید بس وہ خود بخود سے ہو رہا تھا. قبائلی نظام دنیا میں آج جہاں بھی ہے، سارے بر اعظموں میں قبائلی علاقے موجود ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج میں ان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ معاشرے چلتے ہیں. عرب کی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے اونٹ کا بڑا ذکر ہمیں ملتا ہے نا عرب کے معاشرے میں، اور سیرت مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان کیسے کیے، آپ کے والد گرامی کے لیے کس طرح اونٹ قربان کیے گئے، ان کی طرف آئے گے. تو اونٹ کا ایک مزاج ہے جس ہیبیٹیٹ میں وہ رہتا ہے نا، اس میں باقی انسانوں کے، اور اس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. ایک تو کیا ہے، رف ٹف ہے، دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی برداشت ہے کہ وہ اس ریگستان کا جہاز ہم کہتے ہیں کتنی پانی کو کر سکتا ہے، کتنا ہیلپفل ہوتا ہے. لیکن پھر اگر وہ ریونجفل ہو جائے تو وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی بھی ہے جس کو ہم قبائلی نظام کو، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کس طرح سے اس دور میں اس کو سیکیور کیا. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو مسجد نبی کی تعمیر کے 7
پہلے بلکہ وہ ایک تاجر ایک تجارت کا ایریا ہے وہ سیٹ اپ کیا، چونکہ مسجد نبی کے بالکل باہر تھا، جہاں پر کہ ایک بہت بڑا جگہ تھی، جہاں پر کہ صحابہ کرام کی بھی دکانیں تھیں، لوگوں کی بھی تھیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے نا، یہ اس سے بہت ریلیٹ کر رہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں جس دور کی، حضرت ہاشم کے دور کی، کہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ زراعت پیشہ تھے زیادہ، ان کا جو اوس اور خزرج ہے ان کا زراعت سے منسلک تھے۔ جب مکہ کے مہاجرین وہاں پر آئے ہیں تو they were traders، ٹھیک، تو وہ سارا وہ جو آپ جس کی بات کریں، وہ چونکہ جو وہاں جا کر آباد ہوئے تو وہ جس چیز میں گرومڈ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے چل کر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تجارت میں کس طرح سے گروم ہوئے اور تجارت کو اختیار کیا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت ہاشم نے پھر اپنے جو بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، ان کا جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بھی بہت ہی وجیح، بہت ہی خوش شکل، بہت دراز قد شخصیت کے مالک تھے، اور حضرت ہاشم کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سیادت، سرداری جو ہے وہ سرداری ان کے حصے میں آئی۔ اور اس کے بارے میں جو سب سے اہم ایویڈنس ہمیں ملتا ہے اور جو سیرت میں اور تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے سن عام الفیل، عام عربی جو زبان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 50 سال پہلے کا، نہیں 50 سال پہلے کا نہیں ہے، قریب کا ہے، اچھا زیادہ قریب کا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے سن 1 عام الفیل میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل قریب کا واقعہ، 7 کا ہی واقعہ ہے، جی 7 کا واقعہ ہے، سو یہ ایک بہت بڑا معجزہ جو دنیا نے معجزہ ہے۔ اور سارے ناظرین سورہ فیل جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں، اور آخری 10 صورتیں چونکہ یاد کی جاتی ہیں تو اس سے فیملیئر ہیں۔ تو وہ جو سورہ فیل ہے، فیل ہاتھیوں کو کہتے ہیں، وہ ہاتھیوں کا قصہ، ابرہہ کا قصہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابرہہ اور ابرہہ نے یہ دیکھا، یہ اگین تجارت اور سیادت اور مذہبی مناپلی، اس کو ظاہر اس سے حسد کیا گیا۔ ابرہہ نے چاہا کہ یہ لوگ اس جو اللہ کا گھر ہے یعنی معبد، اس معبد کی وجہ سے یہاں لوگوں کا آنا جانا ہے اور تجارت بھی ہوتی، میں نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، اچھا سا معبد بنا لیا، لوگ وہاں نہیں آ رہے، تو اس لیے اس نے خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد، یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو ڈھا دوں گا تو پھر یہ نہیں رہے گا تو لوگ وہاں آئیں گے۔ وہ آتا ہے اور مکہ کے باہر آ کے خیمہ زن ہوتا ہے، اور جو جیسے کہ اس دور کا طریقہ تھا اب بھی اسی طرح ہوتا ہے، جس علاقے کو مفتوح کرتے جاتے ہیں تو وہاں پر تو لوٹ مار ہوتی ہے نا۔ ابھی وہ وہاں پہنچے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے بڑا لشکر تھا، اس لشکر کے کھانے پینے کے لیے، اور چراگاہیں شہروں کے باہر ہوا کرتی ہیں، تو انہوں نے قریش کے جو گلے تھے، جو قریش کے جانور تھے، ان پر قبضہ کر لیا انہوں نے، اور ابھی وہ پلان کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نیکسٹ ڈے ہم نے اٹیک کرنا ہے جو ہے نا وہ مکہ پر۔ تو اس دوران وہ لشکر دیکھتا ہے کہ ایک سفید پوش، ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ان کے لشکر کی طرف مکہ کے اندر سے تشریف لا رہی ہے، تو ابرہہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ظاہر ہے کہ شکل سے ہی یہ لگ رہے ہیں کہ یہ ان کے سردار ہیں، ان کے سرپنچ ہیں، ان کے بڑے ہیں۔ وہ جب قریب آئے تو اس نے کہا کہ یہ آ کے ہم سے درخواست کریں گے کہ یہ ہمارا معبد ہے اور سینٹر ہے، اس کو آپ یا شاید کوئی صلح کی پیشکش کریں گے، کچھ بھی ظاہر ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہمارے جانور ہمارے حوالے کر دو۔ میں بڑے حیرت سے پوچھا کہ یہ اتنے وجیح انسان اور اپنے شہر کی پرواہ نہیں، جانوروں کی پرواہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، میں تو اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے جانور کی بات۔ تو انہوں نے جو وہ لازوال جملہ کہا، جو ان کے اللہ پر تیقن اور توکل اور جس کا ہم سب کو ضرورت ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جانور چونکہ ہمارے ہیں اس لیے میں تم سے ان کی بات کر رہا ہوں، یہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ کرے گا۔ اور پھر سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان بڑے بڑے ہاتھیوں اور لشکر جرار کو اپنے انتہائی چھوٹے سے پرندے ابابیل، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ابابیل جھنڈ کے جھنڈ جب آئے اور ان ابابیلوں کے ان چھوٹے سے پرندوں کے چونچ میں بھی اور پنجوں میں بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ میزائل کی طرح اور
وہ ان پر برس بلیٹس کی طرح، ہاں بلٹ کی طرح، چونکہ وہ ایسے جیسے اس سپیڈ سے آ کر اور اس نے ان قرآن کو پاک خود بیان کیا کہ بھس کی ہاں طرح، کھائے ہوئے بھس کی طرح کھائے ہو ہوئے گئے۔ بھس کی طرح، یعنی وہ بالکل پاش ہو گئے، وہ جس کو لگتا تھا، جس ہاتھی کو جس کو وہ لگتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے حضرت عبد المطلب کے منہ سے کیا بات کہلوائی اور اس کو کیسے سچا کر دکھایا۔ اور سر ایک اور جو چیز جس کو میں، یہ میرا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں، جس پہ میں بہت قائل ہوں کہ ایک شاخ میں بنو اسحاق میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی ایک عادت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم 2-3 دفعہ آئے ہیں تو پتہ چلا حضرت اسماعیل گھر موجود نہیں ہے اور ان کی حضرت اسماعیل کی بیگم سے ملاقات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ایک درویش طبیعت انسان تھے، جو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی کہ چلے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، جا کر عبادت کرتے ہیں یا شکار کرتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں، ذرا ویرانے میں تنہائی میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ان کا نہیں ہے، زیادہ دیر لوگوں میں مقیم نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک جو ولایت کی جو ایک کیفیت ہے وہ اس طرف دکھائی دیتی ہے، جو حضرت عبد المطلب کی بھی اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا، ان کا ہی کہنا ہے، اور اتنا بڑا ایک معجزہ جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہی پھر آگے چل کر عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عظیم عطا کیا قرآن پاک کا، لیکن مرہب کے قتل سے لے کر تو باب خیبر کو اکھاڑ پھینکنے تک کا جو معجزات ہیں، اس طرح کے جو ایسے محیر العقول واقعات ہو رہے ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے، دست مبارک سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایک جینز کا، کچھ ایک خون کا جو اللہ تعالیٰ نے اس یہ میں ظاہر ہے کچھ کہ ایک رکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں بہت یونیک ہیں، یہاں بہت پر دونوں ایگزیمپلری چیزیں ہیں۔ اکٹھی ہو گئیں، جی ولایت بھی اور یقیناً پیغمبری بھی۔ یقیناً یقیناً اس طرح ہے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں ان سے آپ کبھی پوچھیں جو اب موجود ہیں، تو وہ اپنے دنوں کو، کیلنڈرز کو کس طرح سے ذہن میں رکھتے تھے؟ جب کوئی بڑا طوفان آیا تھا، جب فار انسٹنس خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آیا تھا تو اس کے اتنے دن پہلے کی اور بات کی بات، کسی بڑے واقعے سے ہی کیلنڈر شروع کیا جاتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہی تھا کہ وہ کوئی بڑا واقعہ آتا تو اس سے گننا شروع کرتے تھے۔ تو یہ جب عام الفیل ہوا، سب نے دیکھا اس کو، تو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس سے پھر کیلنڈر شروع کر دیا انہوں نے، عربوں نے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے سن 1 عام الفیل ہے اور 571 عیسوی بنتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ درود و پاک کے تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حافظہ شاہینہ ستی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی اللہم صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد دیکھا جو گل کو بانٹتے میں نے بھی بھر کے شوق سے دستے عطا
سامنے دستے طلب بڑھا دیا صلی اللہ رحیم نا صلی اللہ محمد صلی اللہ رحمتنا صلی اللہ